فلائٹ کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی میں کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی قسمت پر بھی ناز تھا۔ آج سے پورے 6 مہینے پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی۔ عمران نے بداعی سے پہلے ہی میرے سارے کاغذات تیار کروا لیے تھے اور سادگی سے مجھے رخصت کروا کر آج اپنے ساتھ میں لے جا رہے تھے۔ میرے سارے رشتہ داروں کے منہ میری شادی پر کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شادی کر کے پردیس چلی جاؤں گی اور میرا شوہر عمران جوان اور خوبصورت لڑکا ہوگا۔ جب ممی نے میرا اور عمران کا رشتہ طے کیا تو سبھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سسرال والے کبھی بھی بہو کو پردیس نہیں بھیجیں گے، لیکن میرے معاملے میں یہ بات غلط ثابت ہوئی تھی۔ رشتے کرنے والی شہزادی خالہ نے سچ میں بہت ہی اچھا رشتہ میرے لیے ڈھونڈا تھا اور کروایا تھا۔ عمران نے مجھے بتایا کہ اس کا دبئی میں ایک اپائنٹمنٹ ہے اور ہمیں صرف وہیں جانا ہے۔ ایئرپورٹ سے 2 سے 2.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آخر کار ہم دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کر کے دبئی آؤں گی اور سب کچھ ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا، لیکن مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ آنکھیں کھلتے ہی خواب کی طرح یہ خواب بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے لیے عمران کے ساتھ یہ سفر میری زندگی کا خوبصورت ترین سفر تھا، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین بننے والا تھا، اور فی الحال مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی میرے دل میں بہت سارے جذبات جنم لینے لگے۔ اتنے بڑے اپارٹمنٹ میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ملن کا وقت قریب آنے والا تھا اور میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اب تک میں عمران کے ساتھ تنہائی میں کوئی وقت نہیں گزار پائی تھی۔ شام کے بعد میری بداعی ہوئی تھی اور رات 11 بجے کی میری فلائٹ تھی، اور اس وقت تک ہم عمران کی ممی پاپا کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اب ہمیں پورے 2 سال کے بعد ہی واپس آنا تھا۔ اس لیے اپارٹمنٹ پہنچ کر مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ اپارٹمنٹ بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں نے عالیشان اپارٹمنٹ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک غریب گھرانے سے اٹھ کر سیدھا محل میں چلی آئی ہوں۔ ہم جیسی غریب لڑکیاں تو ایسے خواب دیکھنے سے پہلے کئی بار سوچتی ہے۔ عمران نے میری آنکھوں کی چمک محسوس کر لی تھی اور مسکرا کر کہنے لگا، اگر تم میرا زندگی بھر ساتھ نبھاؤ گی نا تو ہمیشہ یوں ہی ایسے آرام میں رہو گی اور ہمیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ عمران کی بات سن کر میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں زندگی میں ہر قدم پر ان کا ساتھ نبھاؤں گی اور ان کی ہر بات مانوں گی۔ میں عمران سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب میں ان کے قریب آئی تو کہنے لگے، پہلے تم تیار ہو جاؤ اور بیڈ روم میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں شادی کا تحفہ لے کر تمہارے لیے کمرے میں آتا ہوں۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کی رات کو لے کر تمہارے بھی ایسے ہی خواب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی رہ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارا گھونگھٹ اٹھے تو تم سرپرائز رہ جاؤ۔ عمران کی بات پر میں مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور اپنا سارا سامان کھول کر شادی کا جوڑا نکالا جو مجھے شام کو پہننا تھا۔ یہ بہت بھاری سا لال رنگ کا جوڑا تھا جو شادی پر عمران کے گھر والے نے دیا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ سے پہن لیا اور تھوڑا بہت تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھ کر عمران کا انتظار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ عمران کس قدر اچھے انسان ہیں جو میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا اس قدر خیال رکھ رہے ہیں، ورنہ میں اپنی عائشہ بازی کی شادی کے بعد اب تک چھوٹی بڑی خوشیوں کے لیے ترستے ہی دیکھا تھا۔ عائشہ بازی کے شوہر مراد بھائی نہ ہی ڈھنگ سے کماتے تھے اور نہ ہی بازی کی ضرورتیں اور خوشیوں کی پرواہ تھی۔ ان کی وجہ سے ہی تو ممی نے یہ فیصلہ کیا کہ میری شادی ہندوستان میں نہیں کرے گی، بلکہ کسی اچھی جگہ پر میری شادی کرے گی جو مجھے باہر بھیج دے تاکہ میرا فیوچر سنور سکے۔ ممی نے شہزادی خالہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ میرے لیے کسی ایسے بڑے گھر کا رشتہ دکھاؤ جو باہر کے ملک میں سیٹل ہو
اور اچھا پیسہ کماتا ہو۔ ممی کو میری شادی غریب گھر میں ہرگز بھی نہیں کرنی تھی۔ شہزادی خالہ نے ایک بار نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا کہ ارے بہن، اپنی نغمہ کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا۔ اتنی کم عمر میں اور خوبصورت لڑکیوں کے لیے رشتے تلاش کرنا کون سا آج کل مشکل کام ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں نغمہ کے لیے تمہیں بہت اچھے گھر کا لڑکا دکھاؤں گی، جس کی نوکری بھی باہر کی ہوگی، اور وہ اپنی نغمہ کو بھی اپنے ساتھ باہر لے جائے گا۔ شہزادی خالہ کی بات سن کر ممی تو خوش ہو گئی، لیکن میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ صرف 19 سال کی تو تھی۔ ممی کو نہ جانے میری شادی کی اتنی فکر کیوں ستانے لگی تھی۔ انہوں نے بہت سارے رشتے کرانے والی آنٹیوں سے میرے رشتے کی بات کی ہوئی تھی، اور شہزادی خالہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ شہزادی خالہ کا نمبر ممی کے کسی دوست نے ممی کو دیا تھا، اور ممی کے ایک فون کال پر ہی وہ دوڑی دوڑی ہمارے گھر چلی آئی، جس نے اب تک نہ جانے کتنے لڑکے ممی کو دکھا دیے تھے، لیکن ممی کو کوئی بھی لڑکا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میری بڑی بہن عائشہ کی شادی بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ اس کا شوہر بہت کم کماتا تھا، اور ان کے گھر کا گزارا بہت ہی مشکل سے ہو رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہی عائشہ بازی ہم سے ملنے کے لیے آئی تھی، تو وہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، اور اسی وقت ممی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میری شادی کسی ایسے لڑکے سے کرے گی جو ملک سے باہر ہو، بہت اچھی نوکری کرتا ہو۔ مجھے لگا کہ ممی نے تو ایسے ہی یہ بات کہہ دی ہے، لیکن جب باقاعدہ طور پر ممی نے شہزادی خالہ سے یہ بات کی تو میری جان نکل گئی۔ مجھے تو اپنا گھر چھوڑنے پر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میں سمندر پار کیسے جا سکتی تھی؟ شہزادی خالہ کے جاتے ہی میں ممی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ممی میرے چہرے کی پریشانی سمجھ گئی اور کہنے لگی، اپنی بہن عائشہ کو دیکھ لو، کس قدر ذلت کی زندگی گزار رہی ہے۔ بیچاری کو شادی پر جو جوڑے میں نے دیے تھے، آج تک انہی جوڑے میں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تیرا حال بھی عائشہ جیسا ہو، تجھے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا پڑے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے دل پر پتھر رکھ لوں گی، تجھے پردیس بھیجوں گی، میری نظروں سے دور رہے گی، لیکن مجھے کم سے کم اس بات کا تو سکون ہوگا کہ میری بیٹی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے، ورنہ عائشہ کو دیکھ کر تو میرا دل ہی کٹ جاتا ہے۔ ممی کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، جبکہ میں کہنا چاہتی تھی کہ ممی، سب کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اور نصیب سے زیادہ کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ 2 مہینے کے مسلسل کوشش کے بعد شہزادی خالہ ایک دن عمران کی تصویر ہاتھ میں لیے ہمارے گھر چلی آئی۔ ممی کو پہلی ہی نظر میں عمران پسند آ گیا تھا۔ شہزادی خالہ نے بتایا کہ اس کی دبئی میں بہت اچھی نوکری ہے، اور وہیں اس کا اپنا اپارٹمنٹ بھی ہے، اور وہ اپنی دلہن کو بھی شادی کے بعد اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ سن کر تو ممی کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اتنا خوبصورت اور جوان لڑکا، اور پھر اتنے پیسے والا۔ دیکھی، شہزادی خالہ نے بتایا کہ لڑکا اپنے گاؤں کا نہیں ہے، بلکہ ممبئی کا ہے، اس کے گھر والے بھی وہیں رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر ممی ایک دم خاموش ہو گئی۔ اپنے گاؤں کے لوگ ہوتے تو معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہوتی، ممبئی میں تو ہمارا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، اور ممی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ دوسرے شہر میں شادی کیسے ہوگی۔ شہزادی خالہ کہنے لگی کہ اتنا مت سوچو، تمہاری بیٹی کو ممبئی نہیں بلکہ یہاں سے سیدھا دبئی جانا ہے۔ لڑکے والے خود ہمارے گاؤں آئیں گے، سادگی سے شادی کریں گے، اور یہاں سے اپنی نغمہ عمران کے ساتھ دبئی چلی جائے گی۔ تمہیں کون سا ممبئی جانا ہے جو معلومات کرنے کی پڑی ہے۔ شہزادی خالہ کی بات سن کر ممی کچھ راضی ہو گئی، کیونکہ اگر مجھے ممبئی بھیجنا ہی نہیں تھا تو پھر وہاں کی معلومات حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ شہزادی خالہ نے لڑکے کی ذمہ داری لے لی کہ وہ اسے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے،
اور لڑکا بہت نیک اور شریف ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنی نغمہ کی تصویر انہیں بھیجی ہے، انہیں تو نغمہ بہت پسند آئی، وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شادی کر دی جائے۔ وہ لوگ خود آئیں گے شادی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جیسے ہی اپنی نغمہ کے کاغذات تیار ہو جائیں گے تو عمران خود اسے یہاں سے رخصت کروا کر لے جائے گا۔ شہزادی خالہ کی باتیں کسی سہانے سپنے کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ ہم جیسے غریب گھروں میں بڑے لوگوں کا رشتہ آنا نصیب والی بات تھی۔ ممی کہنے لگی، شہزادی بہن تم رشتے کی بات چلاؤ، باقی جو میری نغمہ کے نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا اور میرا رشتہ عمران کے ساتھ پکا ہو گیا۔ عمران کے ممی پاپا ممبئی سے گاؤں آئے تھے، انہوں نے ہی ممی کے ساتھ آ کر سارے معاملات طے کیے تھے۔ نہ ہی انہیں دہیج کا کوئی لالچ تھا اور نہ ہی ہم سے کچھ چاہیے تھا۔ وہ بڑی سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ کاغذات تیار ہو سکے۔ جب عائشہ بازی اور مراد بھائی کو جیسے ہی ہمارے رشتے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ مراد بھائی نے ممی کو منع کیا، اس طرح انجان لوگوں میں رشتہ نہ کرے، جانے لڑکا کیسا ہو، باہر کیا کام کرتا ہو، ہمیں کیا معلوم۔ شہزادی خالہ بس ایک رشتہ کرانے والی ہے، اسے اپنے پیسوں سے مطلب ہے، آپ اس کی ہر بات پر کیسے یقین کر سکتی ہے۔ مراد بھائی کی بات سن کر ممی کو غصہ آ گیا۔ غصے میں کہنے لگی، تم نے آج تک میری بیٹی کو کون سا سکھ دے دیا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر بھی میں اس کے لیے تڑپتی رہتی ہوں۔ اچھا ہے نغمہ پردیس جائے گی اور خوشی سے اچھی زندگی گزارے گی، تمہیں میری نغمہ کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عائشہ کی فکر کرو، یہی کافی ہے۔ ممی کی کڑوی باتوں نے مراد بھائی کا منہ ہی بند کر دیا تھا۔ بیچارے مجبور تھے، جہاں نوکری کرتے وہاں کسی نہ کسی وجہ سے ان کی نوکری ختم ہو جاتی تھی، ورنہ شادی سے پہلے بہت ہی اچھا کام آتے تھے، لیکن شاید ان کی نصیب خراب تھی۔ ممی نے نہیں خاندان والوں کی کوئی بات سنی اور نہ ہی مراد بھائی کی کسی بات پر کان دھرے۔ ممی کو شہزادی خالہ کی بات پر یقین تھا اور عمران کے ممی پاپا بھی بہت ہی اچھے اور پڑھے لکھے لوگ معلوم ہو رہے تھے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے میری اور عمران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ان کے ممی پاپا واپس ممبئی چلے گئے، ساتھ ہی میرے کاغذات بھی لے گئے، کیونکہ سارے پیپر وہی لوگ تیار کروا رہے تھے۔ ان کو 6 مہینے بعد اب میری رخصتی کے لیے آنا تھا۔ 6 مہینے جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ ان 6 مہینوں میں عمران نے بہت دفعہ ممی کو بھی فون کیا اور کئی دفعہ مجھ سے بھی بات کی۔ وہ واقعی بہت اچھے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے دبئی سے میرے لیے بہت زیادہ تحفے بھی بھیجے تھے۔ ممی اپنے فیصلے پر بہت خوش تھی کہ انہوں نے میرے لیے ہیرا چن لیا ہے۔ کاغذات تیار ہوتے رہے، عمران سیدھے دبئی سے گاؤں آئے تھے۔ عمران اپنے ممی پاپا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے ممی پاپا نے میری خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ شادی پر ان لوگوں نے مجھے بہت ہی قیمتی جوڑے اور میری ممی کو بھی ایک سونے کا ہار دیا تھا، ساتھ ہی عائشہ بازی کو بھی سونے کی بالیاں بنا کر دیے۔ میرے خاندان والوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت ایسے کھلے گی۔ خیر عمران کے گھر والے اپنی بات کے پکے نکلے اور جس دن میری بدائی ہوئی اسی رات 11 بجے میں فلائٹ میں بیٹھ کر دبئی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ممی نے مجھے بہت ساری صلاح دے کر رخصت کیا تھا کہ میں عمران کی ہر بات مانوں اور انہیں کبھی ناراض نہیں کروں۔ میں گھونگھٹ ڈالے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب قسمت میں عمران جیسا ساتھی لکھا ہو تو واقعی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ خوبصورت مرد کے ساتھ آنے والے وقت کا سوچتے ہی میں شرم سے لال ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے نظریں جھکا لی۔ نہ جانے مجھے کون سا سرپرائز ملنے والا تھا جو اس وقت اتنی دیر لگا دی تھی۔ قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ بستر کے قریب آ رہی تھی اور پھر جیسے ہی میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میری تو چینخ ہی نکل گئی۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے والا عمران نہیں
بلکہ کوئی 40-50 سال کا عربی مرد تھا جو اپنی غلط نظروں سے مجھے اور میرے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہکا بکا ہوتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا، اب 2 گھنٹے کے لیے میں ہی تمہارا شوہر ہوں، تم اتنی خوبصورت ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ عمران کہاں ہے؟ یہ آدمی کون تھا؟ مجھے کس نے اس آدمی کے ہاتھوں بیچا تھا؟ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے خود کو اس سے چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت بڑا اور طاقتور تھا، جس کے آگے میری ایک نہ چل سکی، اور آنے والے 2 گھنٹے میری زندگی کے بدترین گھنٹے ثابت ہوئے۔ خوشی کے کچھ لمحے کا سوچ کر میں تھوڑی دیر پہلے شرم سے لال ہو رہی تھی، وہی لمحے میری زندگی کے لیے قیامت بن کر ثابت ہو رہے تھے۔ میرا حال ایسا تھا کہ میں شرم سے زمین میں دھس جاتی۔ 2 گھنٹے میرے ساتھ رہنے والا وہ عربی مرد مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں اپنے بستر سے اٹھ جاتی۔ دبئی کی یہ پہلی رات میرے لیے قبر کی پہلی رات ثابت ہوئی تھی، کیونکہ پریشانی کے لمحے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ دوسرا عربی کمرے میں چلا آیا۔ چیخ چیخ کر میرے حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے، اور اب مجھ میں اور ہمت نہیں تھی۔ دوسرے عربی نے بھی اچھا نہیں کیا، اور پھر اس کے جانے کے بعد تیسرا عربی کمرے میں چلا آیا۔ میرے جسم سے جان نکل گئی تھی، میں ایک بے جان لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ تیسرا آدمی کب کس وقت چلا گیا، کیونکہ میں اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ جب صبح مجھے ہوش آیا تو بستر پر میرے ساتھ عمران لیٹا ہوا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور سگریٹ کے دھوئیں اڑا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رات کا ایک ایک منظر میرے ذہن میں دوڑنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور روتے ہوئے پوچھا کہ رات جو کچھ ہوا وہ سب کیا تھا؟ میری عزت کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیوں کیا گیا؟ میری بات سن کر وہ ایسے جیسے نشے میں ہو، پیار سے کہنے لگا، میری جان ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم اتنا ہنگامہ مچا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، اگر تمہیں میرا ساتھ دیا تو ایسے ہی عیش آرام میں رہو گی، تو بس اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بس تم اسی طرح انہیں خوش کرتی جاؤ، اور پھر دیکھنا ہم پھر کتنے امیر ہو جائیں گے۔ میں تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گا۔ تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد تمہیں پھر کام کرنا ہے۔ میں حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عیش و آرام کیا ان غلط کاموں کے نتیجے سے تھی؟ اور اس کے بعد اب مجھے کون سا کام کرنا تھا؟ اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ وہ پیار سے میرے بالوں کو انگلیوں میں لپیٹتا ہوا کہنے لگا کہ تمہیں شام ہوتے ہی ایک ڈانس بار میں جانا ہے، اور وہاں شرٹ ڈریس پہن کر ان عربیوں کا دل خوش کرنا ہے۔ جتنا زیادہ تم اپنا کام دل لگا کر کرو گی، اتنے ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پوری خوشی اور دل سے یہ کام کرو، تاکہ ہر عربی ہم کو زیادہ سے زیادہ درہم دے۔ عمران کی اس بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور کہا کہ میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا قسم کے انسان نکلو گے، اپنی بیوی کے دام لگاؤ گے، ایسے شرٹ ڈریس میں غیر مرد کے سامنے پیش کرو گے۔ تم نے ایک ہی رات میں 3 مرد سے میرا سودا کر لیا، ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میرے تھپڑ کے بدلے اس نے میرے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگا، چاہتا تو میں بھی تیرے منہ پر تھپڑ لگا سکتا تھا، لیکن میں تمہاری خوبصورتی کم کر کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک تمہارا یہ خوبصورت چہرہ ہے میں لاکھوں کما سکتا ہوں، اور تم میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو، ایسے جیسے تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم جیسی لڑکیوں کو یہاں کیوں لایا جاتا ہے۔ کیا تمہاری ممی اتنی بے خبر تھی کہ اس نے بنا سوچے سمجھے تمہیں یہاں بھیج دیا؟ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں یہاں آنے سے پہلے معلوم ہی نہ تھا کہ یہاں تمہارے ساتھ ایسا کام کیا جائے گا۔ تمہاری
تمہاری ممی کو بہن کو سونے میں تول دیا اور شادی کے نام پر تم لوگوں کو اتنا کچھ دیا جو تمہاری اوقات سے کئی گنا زیادہ تھا۔ کسی کو کچھ اتنا ایسے نہیں دیا جاتا۔ تم جیسی لڑکیوں کو دبئی آنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے نا، اور وہ اپنی مرضی سے جان بوجھ کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تم بھی اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو، میں تمہیں زبردستی نہیں لایا۔ تمہیں تمہاری ممی کو دبئی کی چمک دمک کی خواہش تھی نا، تم جیسی لڑکیوں کو یہ چمک دمک ایسے ہی ملتی ہے۔ عمران نے لفظوں سے میری روح پر خنجر مار دیا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا، میں اس پر بھروسہ کر کے یہاں آئی تھی، لیکن وہ تو سیدھے لفظوں میں مجھے ایک لالچی عورت کہہ دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میری ممی نے دبئی کے لالچ میں عمران سے میری شادی کروائی تھی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ دنیا کس قدر گندی ہو چکی ہے۔ میں عمران کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے اس سے فریاد کی کہ مجھے واپس میرے گاؤں بھیج دو، لیکن میری بات سن کر وہ بہت زور زور سے ہنسنے لگا کہ اس نے مجھ پر بھاری انویسٹمنٹ کی ہے، اب وہ بغیر فائدہ کمائے مجھے کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قریب ہی ایک بار میں لے گیا، جہاں مجھے شارٹ کٹ ڈریس زبردستی پہنا کر کھڑا کر دیا۔ میرا رونا دھونا سب بیکار تھا، کیونکہ وہاں ساری لڑکیاں میرے جیسی تھیں جن کو زبردستی اس مقام پر پہنچایا گیا تھا۔ میں جتنا روتی، عربیوں کو اتنا مزہ آتا اور اتنا ہی میرے ساتھ غلط کرتے۔ میں سمجھ گئی کہ میرا چیخنا چلانا ان مردوں کو اور میری طرف کر رہا ہے، اس لیے میں پوری طرح خاموش ہو گئی، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا میں بیاں بھی نہیں کر سکتی۔ 20 دنوں تک میں ایسے ہی رہی۔ عمران مجھے ڈانس بار میں لے جاتا، وہاں مجھے نشے کے انجیکشن لگا کر مدہوش کر دیتا، اور پھر جس عربی کو میں پسند آتی وہ میری منہ مانگی قیمت ادا کر کے کچھ گھنٹوں کے لیے مجھے اپنے پاس لے جاتا۔ 20 دن میں مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ میری یہ بربادی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میری خوبصورتی رہے گی۔ جس دن میری خوبصورتی نہ رہی، میں عمران کے لیے کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اور 20 دن بعد میں نے ایسا قدم اٹھایا جس کے بارے میں کوئی لڑکی کبھی عام حالت میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ میں نے کچن میں جا کر اپنا آدھا چہرہ ہی جلا ڈالا۔ میری چیخیں آسمان پر تھی، لیکن یہ درد اس درد سے بہت کم تھا جو میں اتنے دنوں سے جھیل رہی تھی۔ عمران کہیں باہر گیا ہوا تھا، وہ واپس لوٹا تو میرا چہرہ دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی۔ عمران مجھے اسپتال لے گیا، لیکن میرا چہرہ اس قدر بری طرح سے جل گیا تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ کافی زیادہ سرجری ہونے کے باوجود بھی پہلے کی طرح خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ عمران نے گھر آ کر مجھ پر بہت ظلم کیا، لیکن اس سے زیادہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب کوئی میری قیمت ادا کرنے والا نہیں تھا۔ غصے کے عالم میں اس نے میرا سامان باندھا اور مجھے گاؤں بھیجوا دیا، کیونکہ اب میں اس کے کسی کام کی نہیں رہی۔ میں واپس فلائٹ میں بیٹھی اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی۔ میرا چہرہ دیکھنے لائق نہیں تھا۔ مہینے بھر پہلے کی بات تھی جب یہ سفر میری زندگی کا خوبصورت سفر تھا، لیکن اب یہ بدصورت بن گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر اتر کر میں نے وہیں سے مراد بھائی کو فون کیا، کیونکہ مجھے انہی کا نمبر یاد تھا۔ میرے ایک کال پر مراد بھائی ایئرپورٹ پر آ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی بھی چیخ نکل گئی۔ ان کے ساتھ میں واپس اپنے گھر پہنچ گئی۔ میری ممی کو تو صدمہ لگ گیا تھا۔ ان کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ عمران اتنا بڑا دھوکے باز نکل سکتا ہے۔ مراد بھائی نے شہزادی خالہ کا پتہ لگوایا، کیونکہ انہی کے ذریعے یہ رشتہ طے ہوا تھا، لیکن شہزادی خالہ تو کرائے کا گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں کب کس کدھر چلی گئی۔ ممبئی والے گھر کا جو پتہ ہمارے پاس تھا وہ بھی گھر کرائے کا ہی تھا، اور وہاں کبھی عمران کے ماں باپ رہے ہی نہیں تھے۔ کون جانتا تھا کہ عمران کے اصلی ماں باپ کون تھے، ہے بھی کہ نہیں تھے۔ اس بات کو آج پورا 1 سال ہونے والا ہے۔ میں اپنا جلا ہوا چہرہ اور لٹی ہوئی زندگی کے ساتھ اپنی ممی کے دہلیز پر بیٹھی ہوں۔
میری ممی تو اس دن کے بعد سے ایسی خاموش ہوئی جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ مشکل کے اس وقت میں مراد بھائی ہمارے لیے بہت بڑا سہارا بن گئے اور ان کی دوبارہ سے نوکری لگ گئی۔ ہمارے پاس عمران کے خلاف نہ کوئی ثبوت تھے اور نہ ہی کوئی ایسے گواہ کہ ہم عمران کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ اس لیے میں نے اپنا یہ معاملہ اوپر والے کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ میری سب ماؤں بہنوں اور بچیوں کے پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ بہت سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر کرے۔ پردیس کی چمک دمک میں اندھے ہو کر اپنی بیٹیوں کو آنکھیں بند کر کے پردیس نہ روانہ کرے کہ کہیں ان کا انجام اوپر والا نہ کرے کہ میرے جیسا ہو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔